افتخار علی سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں. یہ کہنے اپنی دنیاوی فکروں کو دینی فکروں میں کیسے بدلا جائے؟ خالی چاہنے سے نہیں بدل جائے گا. صحبت، ماحول، دینی مطالعہ، یہ سب ہونا چاہیے. اب ساتھ میں گناہ بھرے چینل بھی چلتے رہیں، فلمیں بھی اس میں دیکھتے رہیں، سوشل میڈیا پر گندے مناظر بھی دیکھتے رہیں، اور دینی سوچ میں بھی کنورٹ ہونے کی ترکیبیں سوچتے رہیں، تو یہ تھوڑی ہوگا. مطلب یہ سارے گناہوں بھرے معاملات جو ہے نا، ان کو 1 شاٹ 1 2 3 کرنا پڑے گا. ایسی طلاق جس میں کوئی رجوع نہ ہو. پھر جب ایک فارغ ہو جائے گا نا بندہ، تو اب وہ اس کو آسانی ہو جائے گی. ورنہ یہ ادھر بھی ہاتھ مارا ادھر بھی ہاتھ مارا، تو اس طرح کام مشکل بنتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے، من جدہ وجدہ، کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو وہ اللہ پاک سے توفیق بھی مانگتا رہے کہ میری سوچیں جو ہے نا وہ مذہبی سوچیں ہو جائے. واقعی دنیاوی سوچوں نے تباہ کر دیا ہے، بلکہ مذہبی سوچوں کا دنیاوی سوچوں کے ذریعے مقابلہ کر کے دینی سوچ کو دبانے کی کوششیں کی جاتی ہیں کہ یہ سب پرانا ہے، فرسودہ ہے، دقیانوسی ہے. معاذ اللہ، لوگوں نے بڑی ترقی کی، انسان چاند پہ پہنچ گیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، ہم پیچھے رہ گئے. آگے تو ہم تھے میدان بدر میں جب واقعی دینی سوچ تھی. 313 تھے اور 1000 کے لشکر جرار کو مار بھگایا. ہماری جو ہسٹری ہے مسلمانوں کی، کتنی روشن تاریخ ہے ہماری، کہ تھوڑے تھوڑے مسلمانوں نے بڑے بڑے جتھوں کو مار بھگایا. ایمانی قوت تھی، دینی سوچیں تھی. اب وہ صورت حل نہیں رہی. اب ہم لوگ مطلب دنیاوی ترقیوں کے پیچھے لگ گئے. دنیاوی ترقیاں بھی پہلے ہوئی اور بہت ایسی ایجادیں ملے گی جو مسلمانوں نے کی ہوئی ہے. اب لوگ مطلب دشمنوں سے مرعوب ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کیا. حالانکہ کئی چیزیں اگر ہم اس کی لسٹ بنائیں نا تو ہمیں مل جائیں گی کہ جو مسلمانوں نے وہ ترقیاں کی، اور ان کی مطلب ترقیاں جو تھی ان کی یہ آج بھی مطلب چل رہی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.